الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تقدیس، توصیف، تکبیر اور تحلیل کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم امام کائنات تاجدار مدینہ سرور سینہ نور نگینہ
پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے حلاوت ایمان کی راہیں۔ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت صحیحہ کو انسان جب اپنی زندگی کا ایک معیار بنا لیتا ہے کہ میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے، عقل مانے نہ مانے، معاشرہ اس کی اجازت دے یا نہ دے، انسان اپنی زندگی کا معیار یہی بنا لے کہ جو کائنات کی خالق و مالک نے کہہ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، عمل کر کے دکھا دیا، میں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ سادہ سے الفاظ میں اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جہاں پر ظاہری اسباب، عقل و دانش کا شعور، انسان کی فکر کے گھوڑے جواب دے جائیں، وہاں بھی انسان ایک اللہ اور اس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، وہاں انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کے باپ کا ایک واقعہ ایمان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے عشاء کی نماز کے بعد۔ ابھی طواف شروع کیا ہے کہ پیشاب کی حاجت ہوئی۔ سوچا بوڑھا آدمی ہوں، رات کا ٹائم ہے، پہاڑوں کی وادیاں ہیں، واش روم اور لیٹرینوں کا انتظام تو تھا نہیں، رستوں سے انجان ہوں، باہر جاؤں گا مکہ کی آبادی سے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا نا، پتہ نہیں کہاں کون سی وادی میں کھو جاؤں، کتنا ٹائم لگے گا، درندہ بھی کوئی ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں، لیکن پیشاب بھی زور دے رہا ہے، طواف بھی جاری رکھا، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس مقصد سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے گا۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آ گئی۔ آپ زمزم کے کنویں پہ گئے، پانی کا ڈول نکالا، وہیں کنویں کے کنارے بیٹھ کے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ عقل اس بات کو مانتی ہے، طب اس بات کا انکار کرتی ہے، شعور اس بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ پہلے پیشاب کی حاجت ہے، زور دے رہا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر بھی جا کے
پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میرے والد نے بیان کیا صبح فجر کی اذانیں ہوگی، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں۔ ایمان ہے پیغمبر کائنات نے جو فرما دیا، کائنات کے خالق و مالک نے اپنی کتاب میں جو نازل کر دیا، اس کو عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ سائنس مانے نہ مانے، تیرا خاندان اور معاشرہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ایک مومن اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشفاق احمد نے کسی نے پوچھا نا، انہوں نے بڑی ایمان کی تعریف کی ہے، اچھی بات تو جہاں سے ملے لے لینی چاہیے نا۔ پوچھا گیا مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ فرمانے لگے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، الفاظ پہ غور کیجیے گا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ابھی تک ہم واؤ سے یا کا سفر کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ جب واؤ کا سفر کمپلیٹ کر کے یا پہ پہنچیں گے، اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے، تب ہم مومن بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور جس کو ایمان مل جائے نا، اس کو ایمان کا ذائقہ بھی ملتا ہے، ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس بھی ملتی ہے۔ اور جس کو ایمان کی حلاوت مل جائے، ایمان کا ذائقہ مل جائے، اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے لیس الحلاوہ احلا من محبت اللہ ولیس المرارہ امر من سخط اللہ۔ لوگوں، اللہ کی محبت سے بڑھ کے دنیا کائنات کی کسی چیز میں مٹھاس نہیں ہے، اور رب کی ناراضگی سے بڑھ کے دنیا کی تلخ اور دنیا کی کڑواہٹ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس مل جائے نا، اس انسان کی علامت پتہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی علامت، وہ انسان اپنے مال کی قربانی دینے میں دریغ نہیں کرتا۔ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والے صحابی رسول ہیں، کہا اللہ کے رسول میں اپنے باغ کی دیوار بنا رہا ہوں، کھجوروں کا باغ ہے، میرے بھائی کے پاس کھجور کا ایک ہی پودا ہے، ایک ہی درخت ہے کھجور کا۔ میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں اپنا یہ درخت مجھے دے دو، میرے باغ میں سے جو درخت تم پسند کرتے ہو وہ تم لے لو، لیکن یہ مجھے دے دو، میں اپنی دیوار سیدھی کر دوں۔ میرا بھائی نہیں مان رہا، آپ سفارش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی، اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نے نہیں دینا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کھجور کا پودا، یہ کھجور کا درخت اپنے بھائی کو دے دو، میں تمہیں جنت کے اندر کھجور کے ایک درخت کی ضمانت دیتا۔ اس نے کہا میں نے نہیں دینا۔ ابو دہداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پاس ہی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ نے کھجور کا ایک درخت جنت کے اندر جس کی ضمانت دی ہے نا، وہ اسی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ فرمایا ابو دہداء تم بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہو۔ اس آدمی کو ہاتھ سے پکڑا، مسجد سے باہر لے گئے، ڈیلنگ شروع کر دی، بھائی میرے سے کھجور کے 10 پودے لے لو، یہ درخت مجھے دے دو۔ کہا نہیں مان۔ کہا 100 لے لو، کہتا نہیں۔ کہا جاؤ پھر سودا کرتا ہوں، میرا سارے کا سارا باغ کے اندر میرا فارم ہاؤس، وہاں پہ میرا محل، میرا مکان میرے باغ کے اندر ہے، وہ بھی لے لو، سارے کا سارا باغ بھی لے لو، اپنی کھجور کا ایک درخت مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مان گیا۔ ابو دہداء رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے سودا کر لیا ہے، وہ کھجور کا درخت میں نے لے لیا، اب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو چاہیں ہدیہ کر دیں، آپ اپنے صحابی کو دے دیں۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، فرمایا
ابو دہدا تیرے لیے جنت کے اندر کتنے کھجوروں کے لٹکتے خوشے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ابو دہدا سے کسی نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ ایک کھجور کے پودے کے بدلے میں سارا باغ دیا تم نے، اپنا مکان دیا، تمہیں کھجور کے ایک پودے میں نظر کیا آیا تھا؟ کہا جو تمہیں نظر نہیں آیا وہ مجھے نظر آ گیا ہے۔ کائنات کے محبوب پیغمبر نے کہا تھا جنت کے اندر کھجور کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، جس کو جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ جس کو ایمان کی حلاوت مل جائے، مٹھاس مل جائے، وہ دنیا کی کسی مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ مسجد کے لیے اعلان کیا جائے، مدرسے کے لیے اعلان کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اعلان کیا جائے، کسی غریب بیوہ کے لیے اعلان کیا جائے، کسی یتیم بچے کے لیے اعلان کیا جائے، جس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ اور جب ایمان کی حلاوت مل جائے نا، انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ دعا کریں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ مومن پریشان نہیں ہوتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے؟ بشرا فی وجہہ وحزن فی قلبہ۔ مومن ہمیشہ اپنے چہرے سے خوش و خرم نظر آتا ہے، پریشانی آ بھی جائے اپنے دل کے اندر چھپا کے اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی حلاوت ملی تھی، انہیں ایمان کی مٹھاس ملی تھی۔ مکہ والے پتھر مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکریں مارتے ہیں، زبان سے نکلتا ہے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کسی نے سوال کر لیا بلال کیف صبرت یا بلال، بلال صبر کیسے کرتے تھے؟ مکہ والوں نے بڑا مارا تمہیں، بڑی سزائیں دی ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑا پریشان کیا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گھسیٹا ہے، تپتی ریت پہ تمہیں لٹایا ہے، دہکتے کوئلوں پہ لٹایا ہے، تمہارے جسم کی چربی پگھل پگھل کے ان کوئلوں کو بسم کر دیا کرتی تھی۔ کیف صبرت یا بلال، بلال صبر کیسے کرتے تھے؟ انسانی طاقت سے باہر ہے، صبر کرنا مشکل ہے۔ جناب بلال نے بڑا کمال کا جواب دیا، اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں مزجت حلاوت الایمان بمرارت من العذاب فتغت حلاوت الایمان علی مرارت من العذاب فصبرت۔ میں نے ایک طرف وہ جو مکہ والے مجھے تکلیفیں دیتے تھے نا، ایک طرف میں نے ان تکلیفوں کو رکھا، دوسری طرف کائنات کے خالق و مالک نے مجھے ایمان کا جو ذائقہ عطا فرمایا تھا، ایمان کی جو مٹھاس دی تھی، اس مٹھاس کو میں نے رکھا، ان دونوں کا میں نے مقابلہ کیا۔ مجھے پتہ یہ چلا ایمان کی مٹھاس زیادہ ہے، ان کفار کی تکلیفیں تھوڑی ہیں، کائنات کے خالق و مالک نے مجھے صبر عطا فرما دیا ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس سے۔ مشاطہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، نام ہی مشاطہ پڑ گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی اور فرعون کی ربوبیت کو ٹھوکر مار دی، انکار کر دیا، کہا نہیں مانتی تمہیں رب وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اس کے بچوں کو دہکتے تیل کے اندر ڈالا گیا، ابلتے تیل میں، چھوٹے بچے کو بھی ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ اپنی جان کی قربانی بھی دے دی۔ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں، ان کا واقعہ لکھنے والے، تلک المرأة التي ذاقت حلاوت الایمان، اس عورت نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ایسے قربان نہیں کیا تھا، اس عورت کو اللہ نے ایمان کی حلاوت عطا فرما دی تھی، اس کو ایمان کا ذائقہ مل گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ اور ایمان کا ذائقہ مل جائے نا، بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ عموماً گھروں کے مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، خامد دھمکی دیتا بیوی کو، بیوی بھی اکڑ جاتی ہے، تو کون ہے مجھے دھمکی دینے والا؟ قربان جائے جس کو ایمان کی حلاوت ملی ہے۔ کہا خامد نے
خامد دھمکی دیتا ہے کہ میں تیری قسمت کو برباد کر کے رکھوں گا، میں تیرا ستیہ ناش کر دوں گا۔ بیوی بڑی کمال کی تھی، صاحب ایمان تھی، ایمان اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اور حلاوت یہ محسوس کر چکی تھی۔ بڑے پیار اور محبت سے اپنے خامد کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے یاد رکھ لو، ان سعادتی فی ایمانی و ایمانی فی قلبی و قلبی لا یملکہ احد غیر ربی۔ میرے سرتاج، تم میرا ستیہ ناش کرنا چاہتے ہو نا، میری قسمت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ سن لو، میری قسمت، میری خوش بختی، میری سعادت، میری عظمت، میری بلندی، میرا سکون، میرا چین اور میرا آرام وہ میرے ایمان میں ہے، اور میرا ایمان میرے دل میں ہے، اور میرے دل پہ میرے رب کا قبضہ ہے۔ جب تک تم میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے تو مجھے پریشان نہیں کر سکتے۔ پریشان تو وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ مومن بندہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے جو ساری مخلوق سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، اور جس کے بارے میں انسان صبح و شام کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے ساتھ اتنا بڑا رب ہے وہ پریشان کیوں ہو جائے؟ اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ ایمان کی حلاوت ملتی کیسے، اس کے رستے کیا ہیں، اور اس کی اہمیت کس قدر ہے؟ اہمیت کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ امام ابن قیم الجوزیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ رحمتم واسعہ جیل کے اندر تھے نا، ظالموں نے بڑا پریشان کیا، مقدمے، بار بار مقدمے، بار بار جیل کے اندر جانا۔ ابن قیم فرماتے ہیں میں بڑا پریشان، میں اپنے استاد محترم کی ملاقات کے لیے گیا، دل میں خیال یہ تھا استاد جی بڑے پریشان ہوں گے، بڑے گلے شکوے کریں گے، بڑی باتیں کریں گے، دل کے دکھڑے بیان کریں گے۔ لیکن فرماتے جب میں گیا نا تو میں نے جا کے دیکھا استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، آج کل بھی شیخ الاسلام ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ورنہ شیخ الاسلام جو تھے وہ واقعتاً شیخ الاسلام تھے۔ اللہ اکبر، کہتے میں نے جا کے ملاقات کی نا، جو میں سوچ کر گیا تھا مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے دیکھا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا چہرہ مطمئن، خوشی سے بھرا ہوا، بڑے پرمسرت، پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوال کیا استاد یہ پریشان نہیں ہوئے؟ کہنے لگے بیٹا میں پریشان کیسے ہوں، مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ مجھے ایک بات بھی بتا دی، کہا ان فی الدنیا جنہ، جیسے اللہ نے آخرت کے اندر ایک جنت بنائی ہے نا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ایک جنت بنائی ہے۔ من لم یدخلھا لم یدخل جنت الاخرہ، جو دنیا والی جنت میں داخل نہیں ہوتا وہ قیامت والے دن کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوال کیا استاد جی وہ کون سی جنت ہے؟ آپ فرمانے لگے انہا محبت اللہ ومعرفتہ وحلاوت الایمان۔ بیٹے یاد رکھو دنیا کی جنت اللہ کی معرفت کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، ایمان کی مٹھاس کا نام ہے۔ جس کو اللہ نے یہ عطا فرما دی اس کو دنیا کی جنت مل گئی، اور جس کو دنیا کی جنت مل گئی اس کو اللہ آخرت کی جنت بھی عطا فرما دے گا۔ مساکین اہل الجنہ خرجوا منہا وما ذاقوا اطیب ما فیہا۔ کچھ ہمارے مشائخ اور اسلاف کہا کرتے تھے یہ دنیا کے لوگ بڑے مسکین لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ نا بڑے بھولے بھالے اور بڑے مسکین قسم کے لوگ ہیں، پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کی سب سے زیادہ ذائقے والی، شیرینی والی اور سب سے میٹھی چیز کو چکھ بھی نہیں پاتے، پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا وہ سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ وما اطیب ما فیہا، سب سے میٹھی چیز کون ہے؟ کہنے لگے معرفت اللہ و حلاوت الایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس، جس کو مل جائے اسے دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور میٹھی چیز مل گئی ہے۔
اس کے حاصل کرنے کا سب سے پہلا راستہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیں، عقیدے کی اصلاح کر لینا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیہ انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تؤمن ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا یاد رکھ لو، آپ زندگی میں کبھی ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک تمہارا ایمان اس بات پر پختہ نہ ہو جائے کہ کائنات کے رب نے جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا وہ تمہیں لازماً مل کے رہے گا، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں مل نہیں سکتا۔ جب تک تمہارا نظریہ یہ نہیں بن سکتا، ایمان یہ نہیں بن جاتا، اس وقت تک تم ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنا نظریہ، اپنی سوچ، ایمان یہ بنا لے کہ جب تک میری قسمت کا لکھا رزق کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، اللہ مجھے پہنچائے گا اور مجھے موت نہیں آئے گی، اور جب میرے رزق کا دانہ پانی ختم ہو جائے گا اس وقت میں دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا، اور میرا مجھے ہی ملے گا، کسی اور کو مل سکتا؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ تمہارا نصیب پہاڑوں کے نیچے بھی موجود ہے نا، اللہ وہاں سے بھی عطا کرے گا۔ نمک ہمارے گھر میں آتا ہے نا، پتہ کہاں کہاں سے نکل کے آتا ہے، کتنی دور سے آتا ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ نمک کے جن ذرات میں کائنات کے خالق و مالک نے ہمارا نام لکھا ہے وہ ہمارے گھر میں لازماً آئے گا۔ گندم کے دانے، دنیا میں بڑی گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں گندم کا وہی دانہ آئے گا جس پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اور انسان لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تھوڑا سا چباتا ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے، اپنے پیٹ میں نگل نہیں سکتا۔ کیوں نہیں نگلا؟ اس لیے کہ نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ لقمہ منہ سے باہر نکالا، اس کو پھینکا، اس کو اپنے پیٹ تک نہیں لے کے جا سکا کیونکہ انسان کے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا ایمان یہ بنا دے۔ اور یقین جانے اگر کسی کا ایمان یہ بن جائے نا، کسی کا ایمان یہ بن جائے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس انسان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اس کو اللہ ایمان کی حلاوت بھی دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس بھی ملتی ہے، عبادت کی لذت بھی ملتی ہے اسے۔ حاتم الاسم علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا، حاتم تم ہمیشہ بڑے پرسکون نظر آتے ہو، جب دیکھتے ہیں تمہارا چہرہ مسکراتا نظر آتا ہے، تمہارے چہرے پہ سکون نظر آتا ہے، تمہیں کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آئی؟ جناب حاتم نے بڑا کمال کا جواب دیا تھا، کہتے مجھے پریشانی آئے کیسے؟ میں نے اپنی زندگی کو 4 بنیادوں پر کھڑا کر دیا ہے، 4 بنیادوں پر، اور چاروں بنیادیں بڑی کمال کی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بنیادیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے محلات کی، اپنی کوٹھی، اپنے بنگلے کی بنیادیں تو مضبوط کرتے ہیں، ایمان کی اور عقیدے کی بنیادیں ہم نے کبھی مضبوط نہیں کی۔ کہتے میں نے اپنی زندگی کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنیت توکل علی الاربع، 4 چیزوں پر میں نے توکل کی بنیاد، اللہ پر بھروسے کی بنیاد رکھی ہے۔ سب سے پہلی چیز، علمت ان اللہ ناظر الی فانا اراقبہ، میرا یقین ہے، مجھے پتہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا پیدا کرنے والا ہر لمحے مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے دیکھنے کی لاج رکھتا ہوں، اس کے نظر کی شرم و حیا رکھتا ہوں۔ اپنے رب کے سامنے میں نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، کبھی میں گناہ نہیں کرتا۔ دوسری بات، علمت ان رزقی لا یاخذہ احد غیری فانا مطمئن بی، مجھے پتا ہے جو رزق کا ذرہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ہی ملے گا، میرے سوا کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ میں اس کے بارے میں مطمئن ہو گیا، پرسکون ہو گیا، کبھی بھاگ دوڑ نہیں کی، کبھی میں نے پریشانی کا شکار نہیں ہوا۔ اپنے رزق کے معاملے میں محنت کرنا ضروری ہے، رزق کے ذرائع اختیار کرنا ضروری ہے،
لیکن میں کبھی اپنے رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوا، پتہ نہیں آج دہاڑی لگنی ہے کہ نہیں لگنی، مجھے یہ ٹینشن کبھی نہیں ہوئی۔ آج پتہ نہیں کچھ 4 روپیے لبن گے کہ نہیں، کہتے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، میں اس کے بارے میں مطمئن ہوں، کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وسائل اختیار کرتا ہوں، رزق میرا اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ جو میرے نصیب کا مجھے مل کے رہنا ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسری بات، علمت ان عملی لن یعملہ احد غیری فانا مشغول بہ، مجھے پتہ ہے جو میرا کام ہے نا وہ میں نہیں کرنا ہے، میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اپنی نماز میں نے پڑھنی ہے، اپنے روزے کی ذمہ داری میں نے ادا کرنی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت میں نے کرنی ہے، مجھے ثواب ملے گا، ذکر میں کروں گا، میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا، اپنے اللہ کو یاد کروں گا، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ جو کام میں نے کرنا ہے میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، کیونکہ میرا یقین ہے میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہاں ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے نا، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوتی، پچھو اولاد صدقہ دے رہی ہوتی ہے، بابا بخشیا جائے، مولوی صاحب دعا کرنا، پیسے میرے ابے دینے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی میں کیوں نہیں کیا؟ زندگی میں کرنا چاہیے نا۔ اور چوتھی بات فرماتے ہیں ان علمت ان الموت یطلبنی کل حین فانا مستعد لہ، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ہر لمحے موت میرے پیچھے پیچھے ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتی ہے، میں ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کب موت کا پیغام آئے، میں تیار ہوں، میں یہ بہانہ نہیں کروں گا۔ لولا اخرتنی، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں کبھی مہلت کا سوال کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ ہر لمحے میرا یہ خیال ہے، میرا یقین ہے جب بھی موت کا پیغام آئے گا میں ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں نے اپنی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے اپنی نیکیوں کا تھیلا بھرا ہوا ہے، اور میں ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہوں، مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ مومن انسان تو ایسا ہوتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہو جائے نا، نظریہ اچھا بن جائے، اللہ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں، عبادت کی لذت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یا ہم سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے فلاں ڈیوٹی بھی کرنی ہے، ہم رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے فلاں جگہ پہ بھی پیسے لگانے ہیں، ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے بچے کی دوائی بھی ابھی لینی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دل میں خیال یہ ہوتا ہے ابھی میری فلاں مصروفیت بھی ہے، فلاں مصروفیت بھی ہے۔ جب بندہ اپنی مصروفیت سے مطمئن ہو جائے پھر عبادت کے اندر لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان کی حلاوت کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لینا۔ دوسرا، ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کا طریقہ اپنے رب پہ راضی ہو جانا، اللہ کی رضا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ 3 چیزوں پر، 3 نعمتوں پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ میں راضی ہوں، میرے اللہ میں راضی ہوں، تو میرا رب ہے، میں راضی ہوں، دین میرا اسلام میرا دین ہے، اللہ میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس بات پہ میں راضی ہوں۔ اور پتہ رضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہماری رضامندی ہوتی ہے، دل کے اندر سے دکھ، دل کے اندر سے شکوے، اور زبان سے الحمدللہ۔ چلیں یہ بھی کسی حد تک بہتر ہے، اللہ میں دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسے بن جائیں۔ ویسے اللہ کے ساتھ راضی ہونے کا مطلب امام شافعی نے بیان کر دیا تھا علیہ الرحمہ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نا رو رہا ہے، ساتھ میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرما دے۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے، دعا کرتا ہے، اور دعا کرتے کرتے عرض و گزارش کرتا اپنے اللہ کے سامنے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے نا؟ اپنے رب سے پوچھتا ہے۔ بندے کی باتیں اپنے رب کے ساتھ جب لگ جائیں نا، یقیناً بڑی محبت کی باتیں ہوتی، کبھی اس ذائقے کو بھی نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ ذائقہ بھی بڑا کمال کا ذائقہ ہے، ورنہ
ایسے نہیں اللہ نے تعریف کر دی ان لوگوں کی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تاریکی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سردی کی راتیں ہوتی ہیں، گرم نرم بستر ہے، خوبصورت بیوی ہے، اس کے باوجود نہ سردی کی پرواہ کرتا ہے، نہ ٹھنڈے پانی کا سوچتا ہے، نہ گرم بستر کو سوچتا ہے، نہ اپنی خوبصورت بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، اور کہاں ہوتا ہے؟ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ عبادت کی لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے دیکھا بندے نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، کہہ رہا یا اللہ تم مجھ سے راضی ہے نا، تم مجھ سے راضی ہے نا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کندھا پکڑا، پیچھے کھینچ لیا، کہا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے اللہ سے پوچھ رہا ہوں اے میرے اللہ تم مجھ سے راضی ہے؟ امام شافعی پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رضامندی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں رضا کا بالنقمہ کرضا کا بالنعمہ فہو رضا کا باللہ، جتنا تو اپنے رب پہ راضی ہے اتنا تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، اگر تو اپنے رب پہ خوش ہے تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی تجھ پہ خوش ہے۔ کہا یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہا اللہ کے بندے جب تجھے کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار کا خسارہ مل جائے، کہیں سے دکھ آئے، کوئی رنج آئے، تو پھر بھی راضی ہو، پھر بھی خوشی کا اظہار کرے، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، پریشانی آنے پہ بھی اپنے رب پہ راضی ہو جائے، سمجھ لے تو اپنے رب پہ راضی ہے، جتنا تو اپنے رب پہ راضی ہے اتنا تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب پہ راضی ہوں کیونکہ وہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، مجھے خنزیر نہیں کھانا پڑتا، کتے نہیں کھانے پڑتے، سانپ نہیں کھانا پڑتا، مجھے غلاظت بھری چیزیں کھانی نہیں پڑتی، کیونکہ میرا دین اسلام ہے، مساوات کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا دین ہے۔ میرا دین اتنا کمال کا ہے، اللہ میں راضی ہوں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تو نے کہہ دیا دین اسلام کے سوا میں کسی اور دین کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں راضی ہوں کہ تو نے مجھے اسلام جیسا دین عطا فرما دیا ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اے اللہ میں راضی ہوں اس بات پہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ راضی ہوں کہ تو نے محمد الرسول اللہ جیسا مجھے رہبر عطا فرمایا ہے۔ یقین جاننے اتنا کمال کا رہبر، اتنے کمال کردار کا مالک، جس کے کردار کو، جس کی زندگی کو، زندگی کے لمحات کو، جس کے مسکرانے کو، جس کے رونے کو، جاگنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانے پینے کو، قدم اٹھانے کو، آنکھیں جھپکنے کو کائنات کے خالق و مالک نے عبادت بنا دیا ہے۔ اور میرے نبی کا کردار وہ کردار ہے کہ جس کو اللہ نے معجزہ بنایا ہے، میرے مصطفیٰ کے کردار جیسا کوئی کردار پیش نہیں کر سکتا۔ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے ایسا رہبر عطا فرمایا۔ آئے تھے مکہ والے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس، ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی بڑی توہین کرتا ہے، ہمارا ایک مطالبہ تو مان لو۔ اور بھی کئی مطالبے کیے تھے، یہ 5واں مطالبہ لے کے آئے تھے۔ کہا ہمارا 5واں مطالبہ یہ ہے ہم تمہیں عرب کا ایک خوبصورت نوجوان دیتے ہیں، وہ لے لو، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، تم اس کو اپنا بیٹا بنا دو۔ میں سوال کرتا ہوں مکہ والوں نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کی بنیاد پہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، ہم اس سے زیادہ حسین لے کے آتے ہیں، نہیں لا سکے۔ اگر اپنی صداقت کی بنیاد پہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس سے زیادہ سچا پیش کرتے ہیں۔ پاک دامنی کی بنیاد پہ اگر یہ نبی ہے،
اس سے زیادہ پاکیزہ لے کے آتے ہیں۔ میرے نبی کے کردار جیسا ایک بندہ پورے عرب میں سے کوئی پیش نہیں کر سکا کہ محمد دیکھو یہ نوجوان ہے، تمہارے سے زیادہ خوبصورت ہے، تمہارے سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے سے زیادہ سچا ہے، تمہارے سے زیادہ امانت دار ہے۔ ایک بندہ پیش کر دیتے کہ دیکھو ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن کائنات کے رب نے میرے مصطفیٰ کے کردار کو ایک معجزہ بنایا تھا، مکہ والے میرے نبی کے کردار کی مثال کیسے پیش کر دیتے؟ جس انسان کو، جس مسلمان کو اللہ نے نبی، رہبر، رہنما ایسا شاندار عطا فرمایا ہے، اس نبی کی رہبری پہ، اس پیغمبر کی نبوت و رسالت پہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ، ایک حدیث کے اندر نا اللہ کے رسول نے 3 طریقے اکٹھے بیان کر دیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو ذاقت ثلاث من کن فیہ ذاقت طعم الایمان، 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی نا، 3 صفات، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں گے۔ 3 خوبیاں، 3 صفات۔ سب سے پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ کا رسول اس بندے کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اس کو اللہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے زبانی دعووں سے نہیں، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دوں، انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گا۔ آج ہی نا، آج ہی گھر جا کے، آج ٹائم نہیں ملتا کل کر لینا، کل نہیں پرسوں کر لینا، زندگی میں کبھی یہ کام کرنا ضرور۔ ہر گھر کے اندر نا ایک بڑا آئینہ لگا ہوتا ہے، بڑا شیشہ، جس کے سامنے کھڑے ہو کے نا ہم اپنا سراپا دیکھتے ہیں، اپنا وجود دیکھتے ہیں کہ میرا لباس کیسا ہے، میرا جوتا کیسا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ آج ہی جا کے نا کمرہ بند کر لینا، اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، تنہائی کے اندر اکیلے میں، اور تنہائی کے اندر اکیلے بیٹھ کے اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے آنکھ کو دیکھ کے، اپنے سر سے لے کے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے کر کے اتنا سوچنا ہے، یہ سوچنا ہوگا کہ جیسا میں شیشے میں نظر آ رہا ہوں، اس آئینے کے اندر جیسا میرا وجود ہے، کیا میرے اس طرح کے وجود کو میرا رب پسند کرے گا اور میرا نبی پسند کرے گا؟ اگر تو اس کو نظر آئے کہ آئینے کے اندر کھڑا میں جو ہوں، میں اپنے اللہ کا محبوب ہوں، میں اپنے رسول کا محبوب ہوں، تو سمجھ لیں واقعتاً تم سے اللہ بھی محبت کرتا، رسول اللہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آئینہ گواہی دے دے، آئینہ گواہی دے دے اور سامنے کھڑے وجود پر آئینہ زور سے تھپڑ مارے کہ تیرا کردار کیسا ہے، تیری زبان کیسی ہے، تیرے کانوں کی سماعت کیسی ہے، تیری آنکھوں کا حیا کیسا ہے، تیرے پاؤں کا چلنا کیسا ہے، تیرے ہاتھوں کا پکڑنا کیسا ہے، تیرے دماغ کا سوچنا کیسا ہے، تیرے پیٹ میں لقمے کیسے ہیں، اگر آئینہ زور سے تھپڑ مار کے کہے کہ تو رب کے قابل قبول نہیں، رسول اللہ کی محبت کے لائق نہیں، تو پھر سمجھ لینا میرے اور تیرے ایمان میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پوری کائنات میں ماں، باپ، بیوی، بیٹا، بیٹی، کاروبار، تجارت، ملازمت، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، دوست، یار، محفل اور ساری دنیا سے بڑھ کے تجھے محبوب ہو تو محمد الرسول اللہ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پوری دنیا کی ایک ایک چیز کو ٹھوکر مار کے پیچھے کر دو، نہیں، جہاں پہ اللہ کا پیغام ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ جس کو یہ مل جائے اس کو ایمان کا ذائقہ مل گیا۔ اور دوسری چیز، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یہ بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کاروبار کا ساتھی ہے،
نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ کلاس فیلو ہے؟ نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ رشتہ دار ہے، کزن ہے، ہمسایہ خالہ کا بیٹا ہے؟ نہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ ولی انسان ہے، یہ رب کا محبوب ہے، حرام نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط وعدے نہیں کرتا، نظر بازی نہیں کرتا، کانوں کی سماعت کو محفوظ رکھتا ہے، دماغ کی سوچ اچھی ہے، خیر خائی کرنے والا ہے، یہ اللہ کا فرما بردار انسان ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس انسان کو اللہ یہ خوبی عطا فرما دے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتی۔ اور دیکھیں، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے موبائل کے اندر اپنے موبائل کے اندر ایک نمبر ایسا ضرور رکھیں، ایک نمبر ایسا ضرور رکھیں جب وہ نمبر آپ کے موبائل کی سکرین پہ آئے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اس نمبر کو دیکھ کے تمہیں کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ کیسے بھلا؟ یہ نمبر کس کا ہے؟ ماشاءاللہ یہ نمبر شیخ اکرم مجاہد صاحب کا، بڑے نیک انسان ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ یا اللہ اس نمبر والے کے ساتھ مجھے محبت تیری رضا کے لیے ہے۔ اللہ یہ نمبر کس کا ہے؟ شیخ عبید الرحمن محسن صاحب کا ہے۔ اللہ میں ان سے تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ جب وہ ایک نمبر میرے موبائل کی سکرین پہ آئے مجھے اللہ یاد آ جائے، اللہ کے بندے کی وجہ سے سمجھ لو اللہ نے تمہیں ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ اپنے موبائل میں ایک نمبر تو کم از کم ایسا رکھ لو نا، ہونا چاہیے، اور کبھی کبھار رابطہ بھی کر لیا، کوئی دو چار نصیحت کی باتیں سن لیا کریں۔ تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ الْعَبْدُ، اور وَأَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، بندے کو کفر سے اتنی نفرت ہو جتنی نفرت اس بات سے ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ گھر کے اندر چراغ جلا کے نا، موم بتی جلا کے اس کے اوپر اپنی تھوڑی سی انگلی کر کے نا ذرا دیکھنا کیا انسان آگ میں جانا پسند کرتا ہے؟ جیسے آگ میں جانا پسند نہیں کرتا ایسے کفر کا کام کرنا بھی پسند نہ کرے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اور دغا بازی کرنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا یہ کافروں کے کام ہے، مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے۔ مسلمان کفر کے کام سے اتنی نفرت کرے جتنی اسے آگ سے نفرت ہوتی ہے۔ جس انسان کو اللہ یہ خوبی عطا فرما دے نا اس کو اللہ ایمان کی حلاوت دے دیتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بلکہ ساتواں نمبر، تین چیزیں اکٹھی ہو گئی، اور ساتویں نمبر پہ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ خواہشات یہ تو کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جناب داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، یا داؤد لا تتبع الشہوات فإنی خلقتها لضعفاء عبادی، میرے بندے داؤد شہوات کے پیچھے نہ چلنا، خواہشات کا غلام نہ بن جانا۔ میرے دل میں خیال آیا میں اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ اللہ کی نافرمانی کروں گا، میں نے کر کے دکھا دی۔ میرے دل میں خیال آیا میں نے بڑی ساری گاڑی لینی ہے، بینک سے قرض لے کے سود پہ میں نے گاڑی لے لی۔ میرے دل میں خیال آیا میں نے کوٹھی بنگلہ بنانا ہے، قرض پہ پیسے لیے، سود ادا کیا، اپنا کوٹھی بنگلہ تعمیر کیا، اپنے دل کے پیچھے لگا، اپنی خواہشات کو مانا۔ جو بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے وہ کبھی ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ یا داؤد لا تتبع الشہوات، میرے داؤد شہوات کے پیچھے نہ چلنا۔ انی خلقتها لضعفاء عبادی، میں نے یہ شہوات اپنے کمزور بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر تو شہوات کے پیچھے چلے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، دل نے کہا مان لیا، دل میں خیال آیا اس پہ عمل کر دکھایا، جیسا دل نے سوچا ویسا کر کے دکھا دیا، نہیں سوچا میرے اللہ کا حکم کیا تھا، نہیں سوچا پیغمبر کی سنت کیا تھی، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، دل کی خواہشات تھی کرتا چلا گیا۔ فرمایا اے میرے بندے داؤد، اگر تو میرا نبی ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، اسلوبو کا حلاوت مناجاتی، اب تو رات کو اٹھتا ہے میری عبادت کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تجھے لذت محسوس ہوتی ہے، تو زبور کی تلاوت کرتا ہے، اتنی شیرینی ہے، پرندے بھی تیرے ساتھ، پہاڑ بھی تیرے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا میں تیرے دل سے حلاوت کی، ایمان کی محبت اور ایمان کی حلاوت کو ختم کر دوں گا۔ مالک ابن دینار علیہ الرحمہ
آپ کہا کرتے تھے ان سرّاکا ان تجدا حلاوت الایمان فاجعل بینکا و بین شہواتکا حائطا من حدید۔ لوگو اگر تمہارا ارادہ ہے، اگر تمہاری خواہش ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کی حلاوت حاصل کر سکو، عبادت کی لذت کو پا سکو، تو پھر اپنے درمیان اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو۔ کبھی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، کبھی اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بندہ دنیا میں من چاہی زندگی پہ چلتا ہے وہ قیامت والے دن رب چاہی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں رب چاہی پہ چلتا ہے نا، قیامت والے دن من چاہی کی گزارے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں خیال آئے گا اللہ اس کو پورا کر کے دکھائے گا۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی رب چاہی بن گئی تو قیامت کی زندگی من چاہی بنے گی۔ فیصلہ میرے اور تیرے ہاتھ میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرما دے کہ ہم ایمان کی حلاوت کو پانے والے بن جائیں۔ 8ویں نمبر پہ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ مومن مسلمان کے بارے میں اپنے گمان کو ٹھیک کر لو۔ کسی مسلمان کے بارے میں اپنا گمان غلط، میں نے 10 بار فون کیا، میری کال اٹینڈ نہیں کی، بڑا متکبر بندہ ہو گیا ہے، یہ کسی بات پہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا ہے۔ اچھا میں نے کہا تھا نا تم نے اس وقت پہنچنا، نہیں پہنچا، یہ جان بوجھ کے نہیں پہنچا، اس نے جان بوجھ کے مجھے دھوکہ دیا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوا کرو۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں اگر بہترین عبادت چاہتے ہو، ان حسن الظن من حسن العبادہ، مسلمانوں کے بارے میں اپنے گمان اچھے کر لو، اللہ تمہیں اچھی عبادت کرنے والا بنا دے گا، تمہاری عبادت میں لذت حاصل ہوگی۔ اور ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حرمت قیام اللیل 5 اشہر، 5 مہینے تک کائنات کے رب نے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ بذنب اذنبتہ، میں نے ایک گناہ کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایک گناہ کیا تھا، کائنات کے رب نے 5 مہینے تک مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اب سردی کا موسم ہے، پڑھنے کا موقع، پڑھ لیا کرو، سردی کا موسم ہے، اب تو راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، بندہ لیٹ کے تھک جاتا ہے، لیکن کتنے ہی باکمال اور کتنے لاجواب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، 5 مہینے تک تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، ایک گناہ کیا تھا، ایک گناہ۔ شاگردوں نے سوال کر لیا اَيَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَ، استاد جی کون سا گناہ کر بیٹھے تھے؟ فرماتے ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے کونے میں دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ساری مسجد خالی ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، رو رہا ہے۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا نا، میرے دل میں خیال آیا اے بندہ بھی ڈرامہ ہی کرتا پہ ہے۔ اللہ، اتنا خیال آیا تھا دل میں، کسی کو بتایا نہیں، اگر بتا دیتے تو یہ غیبت بنتی، کبیرہ گناہ بنتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہم ایک محفل کے اندر 70 بار یہ گناہ کر جاتے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ جتنی نیکیاں کی ہیں دوسرے کے کھاتے میں جمع کروا دی ہیں، میرے جیسا پاگل کون ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ روزانہ 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ روزانہ کماتے ہیں، کما کے محنت کر کے شام کو وہ پیسہ کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے؟ آپ کو پیسہ تو دوبارہ مل سکتا ہے، نیکیاں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ ہم نیکیاں کر کے، غیبت کر کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں جمع کروا دیتے ہیں۔ اس لیے اسلاف کہا کرتے تھے اللہ کے بندوں اگر غیبت کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کی کرو۔ کیوں بھلا؟ کہ نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں تو جائیں گی نا، کم از کم ان کو تو فائدہ ہوگا نا۔ اگر غیبت کرنا جائز ہوتی اپنے ماں باپ کی کیا کرو۔ سفیان ثوری کہتے رحمت اللہ علیہ میرے دل میں خیال آیا
کہ یہ بندہ ایسے اپنے آپ کو تکلف میں ڈال رہا ہے، اس کو رونا نہیں آتا، انہو مرا، یہ ریاکاری کرنے والا ہے۔ دل میں اتنا خیال آیا تھا، کہتے ہیں ایک مسلمان کے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں میرا گمان غلط ہوا، میں غلط فہمی کا شکار ہوا، سزا کیا ملی؟ کائنات کے رب نے 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کا ذائقہ چاہتے ہو، تو مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اپنے دل کے خیالات کو پوزیٹیو کر لو، مثبت کر لو، پاکیزہ کر لو، اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔